بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں۔ یہ آپ کو تو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے آج جو ہے کتنا سوگ منایا جا رہا ہے۔ خامنہ ای نے شہادت پا لی ہے جو ان کی خواہش تھی، اور وہ بھی رمضان میں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شہادت چاہتا ہوں، اور میں امام حسین کی چلتے ہوئے جو ان کا سبق ہے میں بیعت نہیں کر سکتا، میں بڑے شیطان امریکہ کے آگے نہیں جھک سکتا۔ یہ ہے ایمان کی قوت، اور یہ ہے اصل مومن کی پہچان، کہ جان چلی جائے لیکن شیطان کی بیعت نہ کی جائے۔ یہ ٹرمپ جو کہتا تھا کہ جی میں تو امن لا رہا ہوں، جنگیں بند کر رہا ہوں، یہ اسرائیل کے کہنے پہ کس طرح یہ اب اس نے جنگ کی ہے اور حملہ کیا ہے ایران پہ؟ کیا یہ ثبوت نہیں ہے اس کا کہ یہ بڑا شیطان ہے امریکہ، جو وہ کہتے تھے، جو ہے حقیقت؟ اب بھی اگر کوئی تسلیم نہ کرے کہ واقعی امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ چاہتا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ پہ اسرائیل کا تسلط ہو، اور یہ جو عرب بدو ہے نا، یہ ان پہ وہ سارا قبضہ کرے، اور پورے مڈل ایسٹ کی جو دولت ہے وہ امریکہ اور جو ہے اسرائیل اس کے ہاتھوں میں آ جائے۔ تو اس لیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کو ہوش کے نہان لینے چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ ان کا اصل دشمن امریکہ ہے، جو کافر ہے، نہ کہ ایرانی جو مومن ہیں، جن کی یعنی اصولوں پہ آپ ذرا کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، کیا تھا، کس طرح امام حسین نے بیعت نہیں کی، اپنے پورے خاندان کو شہید کروا لی۔ یہ مسلمان نہیں کہتے ہیں، میں ان کو کیا کہوں کہ یہ مسلمان نام کے ہیں، یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا تھا۔ اس میں حاجی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ یہ مسلمان کیا کس وجہ سے کہلاتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم سوچیں یہ اسلامی ممالک ہیں۔ جی کیا اسلامی ممالک ہیں؟ اسلام کو بچانے والے امام حسین تھے، اور اسلام کی حفاظت کرنے والے یہ ایرانی ہیں، جنہوں نے مولا علی کو اپنا پہلا اول امام سمجھا ہے، اور جو راہ حق پر ہیں۔ یہ راہ حق پہ جو چلتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، ایسا ہمارا پیغام رہے کہ بیعت نہیں کرنی، اپنے اصولوں کو، اصل جو اسلام ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، ہمیں پاکستانیوں کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی افواج کو اس وقت ایران کی حمایت کا اعلان کرنا چاہیے۔ ایرانی عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور پاکستان میں بھی کم سے کم چلو 3 دن کا ہی سوگ جو ہے وہ اعلان کر دیں، اور پرچم جو ہے وہ سرنگوں کر دیں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھی یہاں جو ہیں حکمران یا جو بھی اس وقت پاور میں ہیں، ان کو بھی اسلام برائے نام ہی اسلام کے مسلمان ہیں، ان میں وہ نہیں ہے جذبہ
جو امام حسین کے اہل بیت میں ہیں. تو یہ انتہائی یعنی افسوسناک بات ہوگی اگر ہم نے اس وقت ایران کا ساتھ نہ دیا. بھائی آپ جو مرضی کر لیں. وین اقبال نے کہا تھا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہم امریکہ کے آگے جھکنے سے کب بعد آئیں گے؟ کیوں نہ ہم اپنا جو ہے ہمسائے ان کے ساتھ ہمارے اچھا سلوک ہو. اور اس لیے ہی یعنی امریکہ نے ہی پاکستان کو کہا ہے کہ افغانستان پہ حملہ کر دو، تاکہ جو افغانی ہیں جن کو طالبان کی حکومت ہے اس کو ابھی ریسنٹلی ہی ایران نے تسلیم کر لیا ہے. چلو کچھ بھی ہے ان کا، اگر وہ اہل سنت ہے یا اہل وہاب ہے، کم سے کم ان میں کوئی اسلامی جو ہے وہ جذبہ ہے. اور وہ جو ہے نہ انہوں نے رشیا کو اپنے ملک میں تسلط قائم کرنے دیا، نہ ہی انہوں نے امریکن کو 20 سال امریکہ رہا، اربوں ڈالر ٹریلین آف ڈالر انہوں نے خرچ کیے، لیکن آخرکار ان کو یہ شکست ہوئی اور وہ یہاں سے ان کو جانا پڑا. اب وہ چونکہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جی برگرام کی جو ایئرپورٹ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے ہمارے پاکستان کی افواج کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو پھر ہم کچھ آپ کو ڈالر دے دیں گے. IMF کیا ہے؟ وہ بھی تو امریکہ کا ہی ایک ادارہ ہے. وہ کیا ہے؟ ورلڈ بینک کیا ہے؟ امریکہ کا ہی ایک ادارہ ہے. اور ان اداروں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہودی کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور سارے ملک دنیا کی وہ جو اکانومی ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس لیے ٹرمپ چونکہ ایک بزنس مین ہے، اس کے بھی جو انٹرسٹ ہے وہ پیسے سے ہے، پیسے سے، نہ کہ اس کو یعنی کوئی روحانیت سے تعلق ہے. اب لے لیں وہ نوبل پرائز جو کہتا تھا میں جنگ نہیں کروں گا، میں امن دنیا میں لاؤں گا. کہاں ہے وہ بھائی؟ تم نے تو یعنی سیدھا حملہ کر دیا یہودیوں کے ساتھ مل کے ایران پہ. تو اب کس بات کے تمہیں نوبل پرائز ملے گا؟ اور تم کیا تمہاری اصلیت آ گئی ہے سامنے؟ اور کس طرح سے تم یعنی اپنے آپ کو بنے ہوئے ہو اس وقت پوری، کیا تم میں کتنی فرعونیت سے ہے اس وقت. اور جو بھی ان کا مسلمان ملک ساتھ دے رہا ہے اس وقت امریکہ کا، وہ سارے ہی جو ہے نا وہ منافق ہیں. ان کو صرف دولت کا لالچ ہے، اپنی دولت بچانا چاہتے ہیں. ان کو روحانیت سے، اور یہ وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو وہ اس کے جواب دینا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے کیا کیا، کس طرح ہم نے اپنے ایرانی بھائیوں کو مشکل کے وقت ساتھ نہیں دیا. ایران کو کچھ نہیں ہوگا، ایران اپنی جگہ رہے گا. جس طرح کہ وہ صدام حسین گیا ہے عراق میں، شیعہ وہیں پہ ہیں. اب کربلا اور نجف کتنا آباد ہے، کروڑ ہا لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کروڑ ہا لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. تو اس لیے یہ جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہم جب مٹیریلزم سے نکلیں گے، مادہ پرستی سے، اور تھوڑا سا روحانیت اپنے اندر پیدا کریں گے، تو پھر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ انسان کا کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور اللہ میاں کو کیا پسند ہے. تو یہ اس وقت میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو ہے حکومت اور جو ہمارے افواج ہیں جن کا اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کا ہی چلتا ہے سکہ، اور وہ سید بھی ہیں تو اہل بیت سے ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بے خوف ہو کے ایران کا ساتھ دیں. غیبی محبت، غیبی امداد آئے گی اللہ کی طرف سے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ایران اپنی اتنی سختیوں کے باوجود، سینکشن کے باوجود رہ سکتا ہے، ابھی تک قائم دائم ہے، اور وہ یعنی یہ جنگ نہیں، یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کو بہت مہنگی پڑے گی. اور اسرائیل کی یہ خواب پورا نہیں ہوگا کہ وہ سارے اپنا چودھری بن جائے پورے عرب کا اور گلف اسٹیٹس کا بھی. تو یہ تو یعنی مجھے تو پرسنل پتہ ہے، میں تو رہا ہوں دبئی میں، میں نے جاب کی ہے، سعودیہ میں میں نے جاب کی ہے،
برین میں میں رہا ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ یہ عرب کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا سوائے مادہ پرستی کے اور کیا ہے ان کو، بہت کامیاب ہو، لیکن وہاں بھی مومن ہیں جو مولا علی کو اول امام مانتے ہیں، اور وہ بھی یعنی ایسا نہیں ہے، کتنے یہ ماریں گے جو ہیں شیعہ، کتنے ماریں گے دنیا میں، ہمارے پاکستان میں بھی بہت مارا گیا، ہمارے کتنے لوگوں کو، ڈاکٹروں کو مارا گیا، اس لیے کہ ہم یعنی حق پہ ہیں، ہم مولا علی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، میں یہی گزارش کروں گا اپنی پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سے کہ اس وقت ایران کی حمایت کا اعلان کریں اور سوگ کا اعلان کریں اور پرچم سر نگو رکھیں۔ ایران میں تو 40 دن گئے، چلو آپ 3 دن کا ہی کر لو۔ اسی گزارش سے میں آج آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں اور کہتا ہوں پاکستان زندہ باد۔